السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو واقعہ میں آپ کے ساتھ پیش کرنے جا رہا ہوں وہ ہماری ایک بہت ہی پیارے دوست اور لسنر علی کے ساتھ پیش آیا تھا۔ آئیے واقعہ سنتے ہیں علی کی زبانی۔ علی کہتے ہیں میں ایک رات 3 بجے کے وقت اپنے کمرے میں سو رہا تھا کہ اچانک ان کو کسی بچے کے رونے کی آواز آنے لگی۔ پہلے تو وہ اس آواز کو اپنا وہم سمجھنے لگے اور پھر سونے کی کوشش کرنے لگے۔ اب کافی دیر ہو گئی پر وہ آواز آنا بند نہیں ہوئی، تو میں نے سوچا ذرا دیکھوں تو کون ہے، کس کا بچہ اتنی زور زور سے رو رہا ہے۔ میں اپنے کمرے سے باہر نکلا تو آواز اور زیادہ تیز ہو گئی۔ میں باہر مین ڈور کی طرف گیا تو آواز اور زیادہ تیز ہو گئی۔ دروازے پہ کان لگا کر سننے کی کوشش کی تو ایسا لگ رہا تھا جیسے باہر گلی میں ہی کوئی بچہ زور زور سے رو رہا ہے، لیکن دروازہ کھولنے کی ہمت نہیں ہو رہی، اور میں واپس اپنے کمرے میں چلا گیا اور بستر پہ لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد پھر سے وہ آواز آنے لگی۔ میں اس آواز کو نظر انداز کرنے کی بہت کوشش کرتا رہا، لیکن وہ آواز میرے کانوں میں جیسے بس سی گئی ہو۔ اب میں نے سوچا میں گھر کی چھت پر جا کر دیکھوں کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ میں نے ہمت کی اور ڈرتے ڈرتے اپنے گھر کی چھت پر چلا گیا، اور آپ لوگ یقین کریں وہ آواز اور صاف ہوتی جا رہی تھی، جیسے کہ وہ بچہ گھر کی چھت پر ہی ہو۔ میں نے پوری چھت دیکھ لی لیکن کچھ بھی نہیں ملا۔ ہمارے گھر کے چھت سے میرے انکل کی چھت بالکل ملی ہوئی ہے۔ اب جب میں ان کی چھت پر گیا تو وہ آواز اور صاف آنے لگی۔ میرے چاچا نے اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا لان بنا رکھا ہے جہاں مختلف قسم کے پیڑ پودے بھی لگے ہیں۔ میں نے چھت سے لان کی طرف جھانکا تو وہ آواز بالکل صاف آنے لگی۔ میں فوراً اپنے کمرے میں واپس آیا اور اپنے ایک بہت ہی اچھے دوست کو کال کی۔ وہ جناب صاحب علم تھے، ان کو سب کچھ بتایا۔ سارا واقعہ سننے کے بعد انہوں نے کہا میں تمہیں 10 منٹ بعد کال کرتا ہوں۔ میں انتظار کرنے لگا۔ آخر کار تقریباً 20 منٹ گزر جانے کے بعد ان کی کال آئی۔ ان سے پھر بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے چاچا کے لان میں ایک موتیا کا درخت ہے، اس پر جنات کی فیملی ہے۔ آج کسی نے اس درخت کو چھیڑا ہے جس کی وجہ سے وہ جنات پریشان ہو گئے ہیں۔ پھر میں نے ان کو بتایا کہ آج انکل کے لان میں ایک برتھ ڈے پارٹی تھی اور اس میں بہت سے مہمان اور بچے آئے ہوئے تھے۔ شاید کسی بچے نے اس درخت کو چھیڑا ہو جس کی وجہ سے وہ جنات پریشان ہو گئے ہوں۔ میں واپس ان سے بات کرنے کے بعد واپس فوراً دوڑتا ہوا اپنے انکل کی چھت پر گیا اور لان کی طرف دیکھتے ہوئے اس موتی کے درخت کی طرف ہاتھ جوڑ کر میں نے بہت معافی مانگی۔ آپ یقین کریں جس کے بعد وہ آواز آنا بند ہو گئی۔ دوستو، بے شک جنات کا وجود ہے اور وہ کہیں بھی موجود ہو سکتے ہیں، چاہے وہ ویرانہ ہو، کوئی گھر ہو یا کوئی باغ ہو۔
بس ہمیں احتیاط کرنا چاہیے. اسی لیے بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ مغرب کے بعد کسی درخت کو نہ چھیڑو, کسی پھول پودے کو نہ توڑو. یہی وجہ ہے کہ ان جگہوں پہ جنات کا بسیرا ہوتا ہے. اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین. اللہ حافظ.